رات گزر چکی تھی، ستارے جھلملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے، اجالا پھیلنے لگا تھا، دنیا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا تھا، پتا پتا تر و تازہ ہو گیا تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کی اوج سے بھیگی ہوئی سفید ریت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ لگتا تھا رات کا سمندر لہریں لے رہا ہے۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب میں زیادہ گرمی بھی پڑتی ہے۔ زہریلی ہوا وہاں چلتی ہیں جو انسانوں کو دیکھتے دیکھتے زہر میں گھول کر مار ڈالتی ہیں۔ سارے دیش میں ریت کے اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کہ میلوں ہریالی نہیں دکھائی دیتی، ایک بھی ندی نہیں۔ ریت کے ٹیلوں کی بھول بھلیاں مسافروں کو اپنے دامن میں ایسے چھپا لیتی ہیں کہ پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر عرصے کے بعد پتہ بھی چلتا ہے تو ان کی ہڈیوں کا، جو ریت کے نیچے دبی ہوئی اس وقت سامنے آتی ہیں جب تیز ہوا ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سیر کرنے والوں کو عرب کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن یہی ریگستان جو دن میں دوزخ کا نمونہ ہوتا ہے، رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے اور صبح کے وقت اس کی رونق اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کہانی کی شروعات، ان واقعوں کی شروعات سن 611 سے ہوتی ہے۔ اس وقت پورا حجاز اور سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تمام عرب کا ہر قبیلے کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کا پجاری تھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے بھی حشر اور نشر اور بدلے کے دن کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں میں اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ توحید کے قائل تھے، خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے، بتوں کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مسکراتا ہوا آسمان ایسا روشن ہو گیا تھا جیسے حسینہ مسکرانے لگے اور مسکرانے سے اس کے چاند سے چہرے پر حسن کی لہریں دوڑ کر اس کے چہرے کو اتنا روشن کر دیں کہ وہ حسن کا خزانہ بن جائے۔ اس وقت مکہ کے ایک کونے میں بہت ہی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھی کہ مکہ شہر کی گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں اس کی آواز سنی گئی۔ آج عربوں کی عید تھی۔ وہ بہت سویرے جاگ چکے تھے اور آواز کو سن سن کر مرد اور بچے بیت الحرام کے طرف دوڑنے لگے۔ مکے کی گلی کوچوں میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، بڑی لبھاونی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلا باجا بج رہا ہے۔ لوگ شہر کے چاروں اور سے تیزی کے بیت الحرام کی اور دوڑ رہے تھے۔ وہ چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے۔ وہ عربی لباس تھے۔ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ بیچ شہر میں واقع تھا۔ یہاں وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کے سامنے والوں کی پناہ گاہ تھی۔ اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہو جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی، بڑی مضبوط اور شاندار عمارت، چاروں طرف اونچے اونچے شاندار دروازے تھے۔ خانہ کعبہ کے نیچے ایک کنواں تھا، کنویں کی من پتھر کی اور دھن کچھ چھوٹا تھا۔ یہی کنواں دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ کنویں کی من کے قریب قریب ادھر ادھر بڑے بڑے دو بت تھے۔ ان میں سے ایک بت کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی مسکرا رہی ہو۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت ایک بھاری بھرکم انسان کی شکل کا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو چت کر کے خوش ہو رہا ہو۔ اس بت کا نام اصاف تھا۔ تمام عرب ان ہر دو بتوں کا احترام کرتے رہے اور ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر جاتے رہے۔ باجا ابھی تک سریلی آواز سے بج رہا تھا،
ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے اب تک بند تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے اور مکے میں خاص طور سے قریش کا قبیلہ ہی سردار مانا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے بس 2 بیٹے، 10 بیٹوں میں سے صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا۔ ان کا اتنا رعب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بیت الحرم کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھولتے کوئی آدمی بیت الحرام میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے۔ ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا۔ پہلے خود اندر گئے، پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے، پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور عرب کے تمام قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اندر داخل ہو گئے۔ بیت الحرام کی عمارت اندر سے بھی بہت شاندار تھی۔ اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا اور بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑی ڈراؤنی شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا۔ اس کا نام ہبل تھا، جس کی پوجا ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرام میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چہیتے بتوں کی اور دوڑا۔ وہاں بت بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہوں پر وہ رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب شکلوں کے تھے، کالے، لال، سفید۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا، اب گھنٹے، شنکھ اور جھانجھ بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا ہو۔ ابھی یہ لوگ سجدے ہی میں پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ ہوائیں ریت کے ذروں کو اٹھا اٹھا کر اڑانے لگیں۔ اب سورج نکل کر کچھ اونچائی پر جا چکا تھا۔ دھوپ ہر چاروں طرف پھیل گئی تھی، پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک اور وہ گرمی نہ تھی جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہوا میں اور تیزی آ گئی۔ سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان لال انگارہ ہو رہا تھا، جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور آگ کے شعلوں نے اسے لال بنا دیا ہو۔ لوگ حیرت اور ڈر سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی آسمان کا رنگ لال سیاہی میں بدلنے لگا، بالکل جس طرح آگ کے بعد دھوئیں کے گول ماحول کو اندھیرا بنا دیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواس جاتے رہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سبھی گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا، رو، گڑ گڑاؤ، بتوں کے پجاریوں، خوب رو، بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو۔ رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی۔ لوگ چیخنے اور چلانے لگے، رو رو کر بتوں سے اس بلا سے بچے رہنے کی التجائیں کرنے لگے۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کھڑے ہوئے جھٹکا کھا کر گرنے لگے تھے۔ سورج جیسے چھپ گیا تھا، دن رات میں بدل چکا تھا، کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے ریت کے ڈھیر لا لا کر الٹ دیتے تھے۔ ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے، چبوترے کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ابو لہب نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گیا۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے نیچے گرا دیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری، پر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی۔ مکے پر قہر الہی نازل ہو رہا تھا۔ بچے اور بوڑھے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے، رو رو کر اپنے معبودوں سے التجائیں کر رہے تھے۔
پر ان کے معبود پتھر کے تھے، وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے۔ لوگوں کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی، ان کے دل کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ خدا کو ان کی آواز پر رحم آیا۔ تیز ہوا کے جھونکے کم ہونے لگے، اندھیرا چھٹنے لگا، اجالا بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم گئی، گرد اور دھول چھٹ گئی، سورج چمکنے لگا۔ اربوں کی جان میں جان آئی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ پچھم کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی۔ لوگوں کی حیرانی بڑھ گئی، اس سے پہلے انہوں نے ایسی روشنی نہ دیکھی تھی اور نہ ایسی چمک۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ ایک بوڑھے نے بلند آواز سے کہا، اے شریف اربوں، تم نے اس روشنی اور چمک کو دیکھا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا بات ہے۔ سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ بوڑھا ایک اونچے چبوترے پر بیٹھ کر کہنے لگا، سب خاموش ہو جاؤ، ایسے خاموش کہ میری کمزور آواز تم میں سے ہر آدمی سن سکے۔ خاموشی کے ساتھ کھڑے سب اس بوڑھے کو تکنے لگے۔ اس بیچ ابو طالب اور ان کے بھائی بھی خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر بوڑھے کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت بیت الحرام کے مرگھٹ جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر آدمی چپ چاپ کھڑا بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب جو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے لڑھک گیا تھا، اس کے پاؤں میں چوٹ آ گئی تھی، وہ بھی لنگڑاتا ہوا چل کر ابو طالب کے پاس آ کھڑا ہوا اور بوڑھے کو غور بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس سے آگے کا واقعہ دوستوں میں آپ کو اگلے پوسٹ میں سناؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوسٹ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری پوسٹ پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ میں چاہتی ہوں جو ہمارے دین کی باتیں ہیں وہ ایک ایک انسان تک پہنچ جائے، اس لیے میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے سب تک دین پہنچانے کی۔ ٹھیک ہے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، السلام علیکم۔